بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يوم الجمعة سيد الأيام وأعظمها عند الله وهو أعظم عند الله يوم الأضحى ويوم الفطر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کا دن جو ہے یہ دنوں کا سردار ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا دن مانا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی بڑا دن سمجھا جاتا ہے۔ جمعہ کے دن کی 5 خصوصیات ہیں۔ سب سے پہلی خصوصیات اس کی یہ ہے کہ جمعہ کے دن ہی حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ دوسری خصوصیت اس کی یہ ہے کہ جمعہ کے دن ہی حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا گیا۔ تیسری اس کی خصوصیت یہ ہے کہ جمعہ کے دن ہی حضرت آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی۔ چوتھی اس کی خصوصیت یہ ہے کہ بندہ اس میں جو بھی دعا کرے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائے گا، بشرطے کہ وہ کوئی حرام دعا نہ مانگے۔ پانچویں اور آخری اس کی خصوصیات یہ ہے کہ جمعہ کے دن ہی قیامت آئے گی، چنانچہ تمام مقرب فرشتے یہاں تک کہ آسمان، بادل، پہاڑ، فرشتے سب جمعہ کے دن سے ڈرتے ہیں کہ کہیں قیامت نہ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پاک کلام میں فرماتے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے لوگو جو ایمان لے آئے ہو، جب نماز جمعہ کے لیے اذان دی جائے تو تم لوگ اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو اور اپنے خرید و فروخت کو چھوڑ دو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جمعہ کے دن فرشتوں کی ایک جماعت جامع مسجد کے دروازے پر تشریف لاتے ہیں اور مسجد میں آنے والوں کا نام درج کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو مسجد میں داخل ہوتا ہے اس کو ایک اونٹ کی قربانی کا ثواب ملتا ہے، اور اس کے بعد جو آتا ہے اس کو ایک گائے کی قربانی کا ثواب ملتا ہے۔ پھر بعد میں آنے والوں کا اجر و ثواب کم ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ مینڈا، پھر بکری، پھر مرغا، اور آخر میں آنے والے کو ایک انڈے کا اجر کا ثواب ملتا ہے۔ اجر و ثواب کا یہ سلسلہ خطبہ شروع ہونے سے تک رہتا ہے۔ جیسے ہی خطبہ شروع ہوتا ہے تو فرشتے اپنے رجسٹر بند کر دیتے ہیں اور وہ بھی خطبہ سننے لگتے ہیں، یعنی کہ اس کے بعد جو لوگ بھی آتے ہیں گویا کہ ان کا نام اس رجسٹر میں نہیں لکھا جاتا ہے۔ جو لوگ نماز جمعہ نہیں پڑھتے ہیں اور نماز جمعہ میں سستی کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے سخت وعیدیں آئی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص مسلسل 3 جمعہ چھوڑ دے گا اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے، یہاں تک کہ دوسری روایت کے مطابق ایسا شخص اللہ تعالیٰ کے نزدیک منافقوں کی فہرست میں لکھ دیا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: لقد حممت ان آمر رجلا يصلي بالناس ثم احرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم۔ میں نے ارادہ کیا
کہ میں اپنی جگہ کسی دوسرے شخص کو نماز جمعہ پڑھانے کا حکم دوں، پھر میں جا کر ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو نماز جمعہ چھوڑ دیتے ہیں اور گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں۔ دوسری ایک روایت کے مطابق کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس ارادے کو عمل جامع اس لیے نہیں پہنایا کیونکہ گھروں میں بچے اور بزرگ بھی ہوتے ہیں جو بے گناہ ہوتے ہیں، گنہگاروں کے ساتھ ساتھ بے گناہوں کے جل جانے کا بھی خطرہ تھا۔ بہرحال کیا اس سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص سے کس قدر ناراض ہیں جو نماز جمعہ چھوڑ دیتے ہیں؟ ایسے لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ احادیث میں ان لوگوں کے لیے کتنی سخت وعیدیں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو صحیح دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس دین پر اچھی طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔